الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی اعراب کی نویں قسم پڑھیں گے جو اصناف اعراب اسم کی آخری قسم ہے۔ چلیے عبارت دیکھیے۔ التاسع أن يكون الرفع بتقدير الواو والنصب والجر بالياء لفظا ويختص بجمع المذكر السالم مضافا إلى ياء المتكلم تقول جاءني مسلمية تقديره مسلموية اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة والأولى منهما ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وأبدلت الضمة بالكسرة لمناسبة الياء فصار مسلمية ورأيت مسلمية ومررت بمسلمية۔ التاسع اعراب کی نویں قسم ہے۔ ان يكون الرفع بتقدیر الواو، یہ ہے کہ رفع واو کی تقدیر کے ساتھ ہو، یہ ہے کہ رفع واو کی تقدیر کے ساتھ ہو، والنصب والجر بالیاء لفظا، اور نصب اور جر یا کے ساتھ ہو لفظا، اور نصب اور جر یا کے ساتھ ہو لفظا۔ نویں قسم یہ ہے کہ رفع واو کی تقدیر کے ساتھ ہو، یعنی حالت رفع میں واو تقدیری ہو، حالت رفع میں واو تقدیری ہو۔ والنصب والجر بالیاء لفظا، اور نصب اور جر یا کے ساتھ ہو لفظا، یعنی حالت نصب اور جر میں یا لفظی کے ساتھ۔ ويختص بجمع المذكر السالم مضافا الى ياء المتكلم، اور یہ اعراب مختص ہے اس جمع مذکر سالم کے ساتھ، بجمع المذکر السالم، اس جمع مذکر سالم کے ساتھ جو یاء متکلم کی طرف مضاف ہو۔ تقول، آپ کہیں گے جاءنی مسلمیہ، آپ کہیں گے جاءنی مسلمیہ، میرے پاس میرے مسلمان آئے۔ تقدیرہ، اس کی تقدیر، مسلمویہ، اس کی تقدیر مسلمویہ ہے، اس کی تقدیر مسلمویہ ہے۔ اجتمعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدۃ، واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہوئے۔ اجتمعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدۃ، واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہوئے۔ والاولی منہما ساکنۃ، ان میں کا پہلا ساکن ہے۔ والاولی منہما ساکنۃ، ان میں کا پہلا ساکن ہے۔ فقلبت الواو یاء، تو واو کو یا سے بدل دیا گیا۔ فقلبت الواو یاء، تو واو کو یا سے بدل دیا گیا۔ وادغمت الیاء فی الیاء، اور یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا۔ وابدلت الضمۃ بالکسرۃ، اور ضمے کو کسرے کے ساتھ بدل دیا گیا، اور ضمے کو کسرے سے بدل دیا گیا۔ لمناسبۃ الیاء، یا کی مناسبت سے۔ فصار مسلمیہ، تو مسلمیہ، تو مسلمویہ، مسلمیہ ہو گیا۔ فصار مسلمیہ، تو مسلمویہ، فصار مسلمویہ، تو مسلمویہ، مسلمیہ ہو گیا۔ ورأیت مسلمیہ، اور رأیت مسلمیہ۔ ومررت بمسلمیہ، اور مررت بمسلمیہ، میں نے میرے مسلمانوں کو دیکھا، میں میرے مسلمانوں کے پاس سے گزرا۔ یہاں سے اعراب کی نویں اور آخری قسموں کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حالت رفع میں واو کی تقدیر اور حالت نصب و جر میں یا کے یا لفظی کے ساتھ۔ حالت رفع یعنی اگر کوئی اسم جو جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم ہو، وہ اگر مرفوعات میں سے ہو یا مرفوعات کے تابع میں سے ہو تو اس پر رفع آئے گا مرفوع ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ رفع واو کے ساتھ ہوگا، اور وہ واو مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا، نظر نہیں آئے گا۔ دوسرے الفاظ میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اعراب حرفی تقدیری، حالت رفع میں اعراب حرفی تقدیری ہوگا۔ والنصب والجر بالیاء لفظا، حالت نصب اور جر میں یا ہوگا لیکن وہ یا لفظاً ہوگا، پوشیدہ نہیں ہوگا، ظاہر لفظوں میں نظر آئے گا۔
یہ اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ جمع مذکر سالم کا مطلقاً جو اعراب تھا وہ تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور، لیکن وہ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا یہ اعراب ہے۔ جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم کا اعراب حالت رفع میں واو کی تقدیر کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں یا لفظی کے ساتھ۔ تقولو آپ کہیں گے جانی مسلمیہ، میرے پاس میرے مسلمان آئے۔ اب مسلمیہ یہ اس کو ہم پڑھ رہے ہیں مسلمیہ، تو یہاں واو مقدر ہے۔ کیوں واو مقدر ہے؟ اس لیے واو مقدر ہے کہ یہاں واو ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہے، ظاہر لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ کیسے واو ہے؟ اس کی اصل کیا تھی؟ تو بیان فرما رہے ہیں تقدیرہ، اس کی تقدیر، اس کی اصل مسلمویہ تھی، مسلمویہ، واو اور یا۔ اجتماعت الواو والیاء، واو اور یا جمع ہوئے، یہ یا اور یہ واو، تو ایک کلمے میں جمع ہے اور ان میں کا پہلا ساکن ہے مسلمویہ، یہ واو ساکن ہے اور یہ یا متحرک ہے۔ تو اب اس واو کو مسلمویہ کا یہ جو واو نظر آ رہا ہے اس واو کو یا سے بدل دیا گیا، تو اب ہو گیا مسلمیہ۔ وَأُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ، یا اور یا کا ادغام کر دیا گیا تو ہو گیا مسلمیہ۔ اب مسلمیہ میم پر ضمہ ہے اور بعد میں کسرہ ہے، تو کسرہ یا کسرے کا متقاضی ہے، تو اب یا کی مناسبت سے اس ضمے کو کسرے سے بدل دیا گیا، تو مسلمیہ ہو گیا مسلمیہ۔ وَرَأَيْتُ مسلمیہ، اب یہاں یا ہے، صرف ادغام کیا گیا ہے، اس میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی، صرف ادغام کر دیا گیا۔ اصل میں تھا یہ مسلمیہ، یہ کیا یا متکلم کا اور دوسرا یا اعراب، تو مسلمیہ تھا، ادغام کر دیا گیا، مسلمیہ ہو گیا، تو حالت نصبی میں یا ہے اور لفظی ہے، ظاہر لفظوں میں نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح حالت جری میں بھی مسلمیہ تھا، ادغام کر دیا گیا، مسلمیہ ہو گیا، یا لفظی ہے حالت جری میں، تو حالت نصب اور جر میں یا لفظی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، حالت رفع میں جاءنی مسلمیہ، اصل میں تھا مسلمون، یا اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ آپ نے پڑھا کہ تثنیہ اور جمع کا نون اضافت کے وقت گر جاتا ہے، تو جاءنی مسلمیہ، مسلمیہ کے اصل مسلمون یا ہے، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو اب ہو گیا مسلمویہ۔ تو اب یہ واو ہے اور یہ یا، ایک کلمے میں واو اور یا جمع ہوئے، پہلا ساکن ہے تو اس واو کو یا سے بدل دیا جائے گا، اس واو کو یا سے بدل دیا گیا، تو اب یہ ہو گیا مسلمویہ، 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 میم پر ضمہ ہے تو اس ضمے کو اس یا کی مناسبت سے کسرے سے بدل دیا گیا، تب ہو گیا مسلمیہ۔ اب دو یا جمع ہوئے تو ادغام کر دیا گیا، تب ہو گیا مسلمیہ۔ تو یہاں واو مقدر ہے اس لیے کہ یہ جو یا ہے ادغام والی وہ واو سے بدلی ہوئی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں حالت رفع میں واو کی تقدیر کے ساتھ۔ اچھا، جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، تو حالت رفع میں ہم نے پڑھا جانی مسلمیہ، اعراب تقدیری ہوگا اور اعراب حرفی ہے۔ حالت نصب میں اس کو ہم پڑھیں گے رأیت مسلمیہ، لفظی اعراب ہے، ظاہر لفظوں میں یا نظر آ رہا ہے، ادغام کر دیا گیا ہے، اور حالت جری میں مررت بمسلمیہ۔ اسی طرح جو بھی جمع مذکر سالم ہوگا لیکن یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا یہی اعراب ہوگا۔ تو ہم نے یہ اعراب کی 9 اقسام پڑھے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ جانا تھا کہ اصناف اعراب اسم 9 ہے، یعنی اسم کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں جو 16 طرح کے اسما کو دیا جاتا ہے۔ اب ہم اس کو ایک نقشے کی شکل میں ملاحظہ فرمائیں اور یہ دیکھیں کہ اعراب کی 9 اقسام ہمارے ذہن و دماغ میں مستحضر ہوئی ہے یا نہیں، اس لیے کہ یہ بہت اہم بحث ہے۔ یہ 9 اقسام ہمیں بہت اچھے سے یاد ہونا چاہیے تاکہ آگے جو اسباق ہم پڑھیں گے
اس میں ان اسباق سے ہم مدد لے سکیں۔ یہی ایک سبق ہے جو پورے علم نحو کی جان ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اعراب سے ہے۔ اعراب اگر ہمیں یاد ہو گیا تو علم نحو وافر مقدار میں ہمیں آ جائے گا۔ اب ایک نقشہ دیکھیں، اس نقشے کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اصناف اعراب اسم کتنی طرح ہے، کیا ہے۔ اعراب حرکتی کس کو دیا جاتا ہے، اعراب حرفی کس کو دیا جاتا ہے۔ نقشہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں معرب کا اعراب دو طرح ہے، بالحرکت بالحرف۔ بالحرکت کا مطلب ضمہ فتحہ کسرہ، اور بالحرف کا مطلب واو الف اور یا۔ پھر اعراب بالحرکت یا تو لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا۔ لفظی کا مطلب جو ظاہر لفظوں میں موجود ہو، نظر آئے۔ تقدیری کا مطلب جو ظاہر لفظوں میں نظر نہ آئے۔ لفظی اعراب دیا جاتا ہے مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، اور جمع مکسر، جمع مؤنث سالم، غیر منصرف، اسم منقوص کو بحالت نصب۔ اسی طرح تقدیری اعراب دیا جاتا ہے اسم مقصور کو، اسم منقوص کو، لیکن اسم منقوص کو حالت نصب میں تو لفظی اعراب دیا جاتا ہے، اور حالت رفع و جر میں اعراب بالحرکت تقدیری دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسم مضاف الی یا المتکلم بدون جمع المذکر السالم، یعنی وہ اسم مضاف جو جمع مذکر سالم کے علاوہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ اور بالحرف اعراب دیا جاتا ہے لفظی تثنیہ کو اور جمع کو، اور اسماء ستہ مکبرہ کو۔ اور اعراب بالحرف تقدیری ہوتا ہے جمع مذکر سالم مضاف الی یا المتکلم۔ تو یہ ایک نقشہ ہے جس میں اصناف اعراب کی نو اقسام بیان کی گئی ہے۔ یہ اور ایک نقشہ ملاحظہ فرمائیں۔ اسموں کو جو ہم نے اعراب دیا ہے تو اس میں یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ تو مبنی کا تو اعراب یہاں بیان نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ مبنی ہے، معرب نہیں ہے۔ تو معرب پھر جیسے بھی ہم نے دوسرے نقشے میں دیکھا ہے، معرب بالحروف یا معرب بالحرکات۔ اگر معرب بالحروف ہے تو پھر معرب بالالف والیا جیسے وہ اعراب دیا جاتا ہے تثنیہ کو، جیسے رجلانی رجلین، کلا اور کلتا کو، اثنانی اور اثنتانی کو۔ معرب بالواو والالف والیا اسماء ستہ مکبرہ کو دیا جاتا ہے تینوں حالتوں میں اعراب حرفی لفظی، اسماء ستہ مکبرہ موحدت مضافۃ الی غیر یا المتکلم۔ معرب بالواو والیا، معرب بالواو لفظاً جمع مذکر سالم کو دیا جاتا ہے، نیز مسلمون اولو عشرون سے 90 تک۔ اور معرب بالواو تقدیراً، یعنی واو تقدیر کے ساتھ اور یا لفظی، تو وہ جمع مذکر سالم مضاف الی یا المتکلم کو دیا جاتا ہے۔ پھر معرب بالحرکات، معرب بالضمہ والفتحہ والکسرہ دیا جاتا ہے یا تو لفظی یا تقدیری۔ لفظی دیا جاتا ہے مفرد منصرف صحیح کو، قائم مقام صحیح کو، جمع مکسر منصرف کو۔ اور معرب بالضمہ والفتحہ والکسرہ اسم مقصور مضاف الی یا المتکلم جیسے حسن اور غلامی، اسم منقوص کو جیسے القاضی اور القاضیہ۔ معرب بالضمہ والفتحہ والکسرہ یا تو لفظی ہوگا یا تقدیری۔ لفظی کس کو دیا جاتا ہے ہم نے یہ دیکھا، اور تقدیری یہ۔ پھر معرب بالضمہ والفتحہ غیر منصرف کو دیا جاتا ہے اعراب تقدیری جیسے موسیٰ، اور اعراب لفظی جیسے ابراہیم۔ پھر معرب بالضمہ والفتحہ والکسرہ جمع مؤنث سالم کو دیا جاتا ہے جیسے مسلمات۔ تو یہ ایک نقشہ ہے، اور آسان انداز میں اس کو ہمیں ذہن و دماغ میں مستحضر کرنا ہے اصناف اعراب اسم کی 9 اقسام کو۔ تو یہ نقشہ آپ ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے اسکرین پر۔ یہ ضمہ فتحہ اور کسرہ کس کو دیا جاتا ہے، پھر ضمہ دونوں شکلوں میں کسرہ حالت نصب و جر میں، پھر ضمہ دونوں شکلوں میں فتحہ حالت نصب و جر میں فتحہ غیر منصرف کو۔ یہ اس کی تمام اقسام ہیں، آپ اس کو دیکھیں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ اصناف اعراب کی 9 اقسام ہیں، جو 16 طرح کے اسماء کو یہ اعراب دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے اصناف اعراب کی 9 قسمیں بھی آج پڑھ لیے ہیں، تو ہمارے اصناف اعراب کا سبق مکمل ہو گیا۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ اعراب کی 9 قسم کیا ہے، اور یہ اعراب کون سے اسم کو دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات بھی دوبارہ آپ سے کہہ دوں کہ آپ کو دوبارہ پورا اسماء متمکنہ کی جو اعراب کی 9 اقسام ہیں وہ آموختہ کرنا ہے، اسے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔